الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، گزشتہ دو مجالس سے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ذی شان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. علی مولا فرماتے ہیں کہ چار ایسے شخص آئیں جن کی بدبو سے اہل جہنم کو اذیت محسوس ہوگی. دوزخ میں ان بد نصیبوں کو آب حمیم پلایا جائے گا اور وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کے لیے ندا دیں گے، اور دوسرے جہنمی کہیں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ اتنی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. علی امام فرماتے ہیں ان میں سے ایک مجرم کو انگاروں کے تابوت میں بند کیا جائے گا، دوسرا مجرم اپنی انتڑیاں یا آندریں گھسیٹ کر چل رہا ہوگا. مولا فرماتے ہیں تیسرے مجرم کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا، اور چوتھا مجرم وہ ہوگا جو اپنا گوشت خود کھا رہا ہوگا. مومنین کرام ذرا غور فرمائے اور دعا بھی اس کے ساتھ ساتھ مانگے، اللہ نہ کرے ہمارا بھی شمار ان جہنمیوں میں سے ہو جائے. اہل جہنم ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، گناہگار تو ہم بھی تھے، اللہ کی ہم بھی نافرمانی کرتے رہے اور اتنے گناہگار ہو گئے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا اور ہم اس آگ میں جل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے. سب سے پہلے وہ اس شخص سے پوچھیں گے جو انگاروں کے تابوت میں ہوگا کہ دنیا میں رہ کر تو نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے. وہ کہے گا رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں لوگوں سے قرض لیتا تھا اور واپس نہیں کرتا تھا. اللہ مان. پھر وہی جہنمی دوسرے بندے سے پوچھیں گے جو اپنی انتڑیاں یا آندریں گھسیٹ کر چل رہا ہوگا کہ تم نے دنیا میں کون سا جرم کیا ہے. وہ بندہ کہے گا کہ میرا ایک ہی جرم تھا، جب میں پیشاب پخانہ کرتا تھا تو میرے کپڑے اور بدن پہ پیشاب لگ جاتا تھا، میں نجاست کا خیال نہیں رکھتا تھا. اور آج کی نشست میں جو کچھ میں نے بتانا ہے، تیسرا بندہ وہ ہوگا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا. تمام اہل جہنم اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ بندہ خدا دنیا میں رہ کر تو کون سا کام کرتا رہے گا. وہ کہے گا دنیا میں میری ایک بری عادت تھی، میں ان محفلوں میں جاتا تھا جہاں پر غلط باتیں ہوتی تھی اور انہی باتوں کو نوٹ کر کے پھر دوسرے دوستوں کو اکٹھا کر کے میں ان کو سناتا تھا. مومنین کرام ذرا غور فرمائیں، برادران اسلام ذرا دیکھیں آج کے اس معاشرے میں یہ ہمارے لیے گناہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر شادیوں میں، بیاہ میں، خوشی کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وقتی کا پروگرام ہوتا ہے اور باقاعدہ ٹاپک کے ساتھ ایک دوسرے کو زد و کوب کیا جاتا ہے، گالی وغیرہ ان کو دی جاتی ہیں اور یہی لوگ ان کو سن کر پھر آگے پھیلاتے ہیں. علی امام فرما رہے ہیں ذرا خیال کرو، اللہ نے تمہیں ان باتوں کے لیے، لغویات کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. جو کچھ ہو سکے اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو. تم نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اور چوتھا بندہ جو اپنا گوشت خود کھا رہا ہوگا، اہل جہنم پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا ان سا کام کیا ہے آج آپ کی یہ نوبت ہے. وہ کہے گا
کہ میرا ایک ہی جرم تھا، میں اپنے مومن مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتا تھا۔ برادران اسلام، آؤ ذرا غور تو فرمائیں، غیبت ہوتی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں کوئی برائی موجود ہے اور اس برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں نے دوسرے لوگوں کو بتایا جائے، یہ غیبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، ہے مولا عالمین کی رحمت، یہ برائی تو اس میں موجود ہے، اگر اس کا ذکر کر بھی دیا جائے تو اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی اس میں آئے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر دوسروں سے کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ اگر برائی نہ بھی ہو اور ایسے بنا دی جائے غیر موجودگی میں تو وہ تو بہتان ہے۔ اور عالمین کی رحمت نے فرمایا عائشہ یاد رکھو، غیبت ہو یا بہتان ہو، یہ ظلم کبیرہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن دو شخص ایسے ہوں گے، ایک ظاہری طور پر دنیا میں متقی تھا، دوسرا گناہگار تھا۔ جب نامہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے تو گناہگار دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، اور دوسرے شخص کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لکھ دیے گئے ہیں۔ دونوں حیران پریشان ہوں گے۔ گناہگار بھی کہے گا کہ یہ تو میرے نیک کام نہیں ہے۔ جو نیک انسان دنیا میں تھا وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کہہ گیا، وعدہ قدرت ہے، خیال کرو دنیا میں نیک عمل کرنے والا تم میں ایک کمزوری تھی، تو اس کی غیبت کرتا تھا، لہذا میں اللہ نے تیرے گناہ، غیبت جس کی تو نے کیا اس کے گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، اور تیری نیکیاں اٹھا کے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ تو برادر اسلام ذرا غور فرمائیں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پر غیبت کرنا جائز بھی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بالفرض ایک بندہ شرابی ہے اور کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینا چاہتا ہے، اسلام میں منع کیا گیا، وہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بندہ شراب پیتا ہے، تو اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ بتائیں یہ شرابی ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بچی نے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یا عدالت وغیرہ میں کوئی گواہی دینی پڑتی ہے تو اس وقت جو کچھ ہے آپ نے ویسے ہی بتانا ہے، یہ کام غیبت نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر لیا، پوچھا گیا تو اس سے معافی کیسے مانگے؟ اگر آپ وہی بات کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں تو پھر وہ نہ بتاؤ، ایسے چلے جاؤ، کہو کہ میرے سے تیرے بارے میں ایک بات ہو گئی ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، معاف نہیں مانگے، مجھے معاف کر دو۔ وہ بندہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کا غیبت والا گناہ ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی مومن مسلمان کی آپ غیبت کرتے رہے ہیں اور وہ جہان فانی سے چلا گیا ہے، ڈائریکٹ آپ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے، اور آپ کو نبی اکرم کا یہ فرمان بھی یاد ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے روزانہ استغفار کی دعا کریں، اور صبح سویرے جو آپ اپنے لیے صدقہ دیتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے بھی صدقہ دیتے رہیں۔ قیامت والے دن اللہ آپ کا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایک دوسرے کی غیبت سے بچائے۔ مومنین کرام سے بھی اپیل ہے کہ بندہ نچیر، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ہم علوم محمد وال محمد سے مستفید ہو سکیں، اور یہ ویڈیوز ہمارے لیے ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی